جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا، اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہے، کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا، جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے پسند کی شادی ہو جائے۔ پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک، اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے۔ پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، پتھر تقدیر بدلنے کے لیے نہیں پہنے جاتے۔ واہ 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 واہ، تقدیر کون بدلتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ تقدیر اللہ بدلتا ہے، بے شک، یا تو اللہ کے دوست بدلتے۔ اقبال جیسے نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے، جو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا آج سیریل اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی، پتھروں کی طاقت نہیں، پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی۔ اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ، شرک سے بچو۔ پہلا گناہ۔ نمبر 2، بڑے گناہوں میں نمبر 2، نمازوں کو ترک کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میری قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کہا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہے؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔
تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے، جن کے ساتھ تو رات رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جان رہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا، جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت ارشاد ہوگا بندے
تھا, تجھے ٹائم دیا تھا, لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا. میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, کب تک اللہ سے غفلت کرو گے, خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے, کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گے؟ تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا, اللہ اللہ, پردھان جی کو مرتے دیکھا, دادا جی کو مرتے دیکھا, علماء کو مرتے دیکھا, خطبہ کو مرتے دیکھا, نیکوں کو مرتے دیکھا, پاپیوں کو مرتے دیکھا. ذرا سوچو تو صحیح, جو بلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, مضبوط عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے, مخجران قوم ملت کہتے تھے, ان کو مرتے دیکھا. ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے. ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اگر وہ قبر ہو نہ ہو, ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا, لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں. مسلمانوں, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں, جوانی پہ ناز کر کے خدا کو بھولنے والوں, ذرا جا کر کے دیکھو پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں. کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے. ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے, شاہ جہاں کا تقویٰ کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے. لیکن میں حیران ہوں, اللہ اکبر, لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے, فوٹو نکالتے, ویڈیو نکالتے, تصویر کشی کرتے, گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے, لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا. جس نے تاج محل بنائی اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا, اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع ٹھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے. لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہے. کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا, جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام, فضائل اولیاء. بندو عبرت حاصل کرو. کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر, کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ, جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی؟ ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا, اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مخدومہ کائنات, ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے, کون سی دولت نہیں ملے گی, کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں, ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول, سجدہ کر. کیا کہنے ہیں, اللہ سے بول. نہیں مولانا, نہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا, وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو, اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی,
وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. اور ایک بات میں تمہیں سکھا دوں, سیکھ لو, میرا آنا کامیاب ہوگا. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. توجہ, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے. واہ 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 واہ. جب یقین سے مانگو گے واہ واہ واہ. کتنے بھی بڑے پاپی ہو تمہیں عطا کرے گا. اللہ اللہ. یقین چاہیے. بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے؟ شیطان کی قبول کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جب اس کو کہا نکل, ناراض ہو کے کہا نا, ناراض ہو کے نکل, تو شیطان بن گیا آج سے. جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا؟ رشتہ, روزی روٹی نہیں, اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگی. کہا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے, قیامت تک کی عمر دے. اللہ نے کہا جا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ جا دیا. جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا. مانگ کر تو دیکھ, مانگ, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو دینے کے لیے ہے. ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ, اچھی طرح وضو کر, 2 رکعت نفل پڑھ اور پھر گڑ گڑا رو, پھر دیکھ کیسا مزہ آتا ہے, کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن یہ تم نے نہیں سیکھا. تم تو معاذ اللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں, وظیفہ بھی حضرت پڑھیں, سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے. یہ سب مت کرو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. سدھرو, سورو. اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے؟ رشتہ جوڑو اللہ سے, اللہ کے قریب آؤ. اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے, رب سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل انور صاحب اچھے بہترین ناظم ہیں. ہاتھ ملانا مشکل ہے, ہاتھ ملانا مشکل ہے نا ان سے. یہ علماء کرام, ان کے قریب آنا مشکل ہے. اپنے جیسے انسان ہے نا. ہاں, یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے, حافظ صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں. آپ قریب آنا چاہیں تو کتنا مشکل, پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ, فون نمبر, یہ وہ کیا کیا کریں. لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لیے. وضو کرو, وضو کرو اچھے سے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے تم نے دعا شروع کر دی, اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض معروض شروع ہو گیا. آنسو بہنے لگے, کرم متوجہ ہو گیا. بتائے اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ کفیل بھائی کو, مولانا کو, پیر صاحب کو کہا حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا, حضرت ادھر دیکھیں نا. حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں. غلطی ہو تو معاف کر دیں. رخ دن ہے یا مہر سمام, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک ختام, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا, عمری نے سروے جاں فضا, حیرت نے جھنجلا کر کہا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق ٹالا کیا, شکر کرم ترس سزا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا, اب ہوگی یا روز جزا, ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا,
اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فیوز و برکات کو لے کر عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ دنیا سنیت کے عظیم خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب انشاءاللہ ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے، ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان اچھا ٹھکانہ چاہتا ہے۔ اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے۔ آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے، بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے۔ عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو۔ اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے۔ انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ یہ لائٹ بند کر دیں تو مجھے تھوڑی آسانی ہو۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک آدمی آئیے گا کوئی اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجئے گا، لائٹ آپریٹر ایک آدمی۔ ایک بار بلند آواز سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ بلند آواز سے پڑھیں۔ وبارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
وعلى آل سیدنا مولانا محمد. اس کو ہٹا دیجیے حضرت, اس کو ہٹا دیجیے, اسی میں ہے. ارے باپ رے باپ, اس کو ویسے رہنے دیجیے نہ ہو, اس میں سے زیادہ نکل جائے گا. اڑتا رہے گا حضرت, اڑتا رہے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے. جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے, جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے, جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے, جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے. اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اِلَّا قِيلًا سلاماً سلاما, اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے. جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا, فرشتے اس کو سلام کریں گے. لیکن جنت ہے کتنی سستی, ایک ہی کام کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ, جنت میں جانے کے جو نسخے تم نے اپنی طبیعتوں سے خود ایجاد کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی. جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی. کیسے جنت ملے گی؟ تو قرآن ایک ہی نسخہ عطا کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے, بڑے گناہوں سے, اگر تم اپنے آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے, بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کہتے ہیں اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑے گناہوں سے بچو, گناہ کبیرہ سے بچو. اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا, جنت میں داخل فرمائے گا. اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں. بعض لوگوں نے کہا 7 بڑے گناہ ہیں, بعض لوگوں نے کہا 10 بڑے گناہ ہیں, بعض لوگوں نے کہا 70 بڑے گناہ ہیں, بعض لوگوں نے کہا 700 بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. سیدنا مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ, بات یہ ہے کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے, اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو, مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے, آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں. اب ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے, گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے. حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھری ہو تو انسان چھری کو سنبھال کر کے اس سے پھل کاٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے. سامنے
पे आग जल रही हो, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान, अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई, छाला तो आएगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह बच्चों को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, बच्चों को बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं। ओ माँ बाप, तुम कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चों की दुनिया की राहत के लिए अपना वतन छोड़कर कोई कलकत्ता कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कारोबार के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कारोबार के लिए जा रहा है। बताओ, वतन छोड़ करके बेवतन दर दर भटकने वालों क्यों भटक रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मगर सुनो, अगर तुमने दौलत जमा कर ली तो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा उससे, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। दिल के कानों से हदीस सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न याद रहे, ये हदीस दिल पर लिख कर ले जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब बंदा मेरी इताअत करता है, मेरी फरमा बरदारी करता है, यानी नेक अमल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ और उसको बरकत अता करता हूँ। और अल्लाह की बरकत कभी खत्म होने वाली नहीं है। बरकत कैसे मिलेगी? तावीज़ात से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ किसी का चेहरा देखने से नहीं। बरकत कैसे मिलेगी? सिर्फ बुजुर्गों के हाथ चूमने से नहीं। अल्लाह फरमा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मना करने आया कि बुजुर्गों के हाथ ना चूमो, ऐसी बात नहीं। चूमो, तावीज़ात भी लो, बुजुर्गों की ज़ियारत भी करो, लेकिन असल बरकत कहां से मिलेगी? अल्लाह फरमा रहा है, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके मुझे राजी करते हो। अल्लाह अल्लाह, जब तुम मेरी फरमा बरदारी करके तुम मुझे राजी करते हो तो मैं तुम्हें ना खत्म होने वाली बरकत अता करता हूं। सुभान अल्लाह, कभी खत्म नहीं होगी बरकत, नस्लों तक बाकी रहेगी, सदियों तक बाकी रहेगी। और फिर दूसरा रुख सुनो, फिर अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरी नाफरमानी करता है और जब कोई गुनाह करता है तो मैं उससे नाराज हो जाता हूं। तवज्जो करना, अपने बच्चों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने पोता पोतियों की शक्ल अपने जहन में लाओ, अपने नवासे नवासियों की शक्ल अपने जहन में लाओ। अल्लाह फरमा रहा है, सच्चा खुदा फरमा रहा है, जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाता हूं और फिर तुम पे लानत करता हूं, लानत। और वो लानत तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहती है। अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से, लानत का मतलब क्या है? एक आम आदमी की लानत तुम पे पड़ जाए तो तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। जब अल्लाह की लानत तुम पे पड़ेगी और तुम्हारी 7 पुश्तों तक पड़ेगी तो फिर तुम्हें रहमत कैसे नसीब होगी? तुम रहमत इलाही के मुस्तहिक कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। पता चला गुनाहों से 7 पुश्तों तक लानत पहुंचती है, 7 पुश्तें बर्बाद होती है, 7 पुश्तें तबाह होती है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह फरमा रहा है गुनाह कबीरा से बचो। अब गुनाह कबीरा क्या है? जितनी वक्त में गुंजाइश है, 1 घंटे का वक्त मेरे पास था जिसमें से 10-15 मिनट का वक्त जा चुका है। 40-45 मिनट के टाइम में अब मैं आपके सामने जल्दी जल्दी गुनाह कबीरा की फहरिस्त पढ़ता हूं। ये गुनाह कबीरा क्या है ताकि आप हम उससे बच सके। सबसे पहले गुनाह कबीरा, अल्लाह अकबर, जो सबसे बड़ा अकबरुल कबायर है, यानी सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसा गुनाह, हर गुनाह बख्श दिया जाएगा लेकिन ये गुनाह नहीं बख्शा जाएगा, उसको शिर्क कहते हैं। शिर्क, शिर्क से बचो। शिर्क क्या है? अल्लाह के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और की इबादत करना, ये शिर्क है। जो चीजें अल्लाह के लिए खास है
اس میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک ہے، شرک. اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے. چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں. ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے. جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے پتا؟ اس کی شان تجھے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے. محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے. اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائیں، اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں جان پیدا ہو جائے. بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے. حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے، اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے. کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائے. سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائے. اللہ اکبر، میرے آقا کی شان یہ ہے. لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا حال یہ ہے، رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں، تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں، اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا. وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اللہ اکبر، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے، زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. اللہ اکبر، جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمانوں نے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. اپنے اللہ کی شان کو پہچانو. محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا بندہ، اس کا بندہ ہے. جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی؟ اس کو تم رب مانتے ہو، اس رب کو چھوڑ کر کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے. وہ
जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं हटा सकते, उनके दरवाजे पे जाकर के भीख मांगते हो, उस अल्लाह का दर छोड़कर वो अल्लाह जो मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी को पैदा करता है, वो अल्लाह जो हवाएं चलाता है, वो अल्लाह जो आसमान से पानी बरसाता है, वो अल्लाह जो रोजाना सूरज निकालता है और चंद घंटों के अंदर मशरिक से सूरज को निकालकर मगरिब के अंदर गुरूब कर देता है। हमारी जमीन से कई 100 दर्जा बड़ा वो सूरज है, न उसमें कोई रस्सी है न कोई तार है। कौन उसको खींचता है, कौन उसको समेटता है, और वो सूरज जाता कहां है? दिन आता है तो रात कहां जाती है, रात आता है तो दिन कहां चला जाता है? जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है और सुबह होते होते सितारों की अंजुमन खत्म हो जाती है, जो रोजाना चांद को निकालता है, कभी सोचा पहली रात का चांद कितना बारीक होता है और 14वीं रात का चांद कैसा चमकदार बदरे कामिल होता है? ये चांद को घटाने बढ़ाने वाला कौन है? उसी को रब्बे मोहम्मद अल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए शिर्क की तरफ न जाओ, शिर्क से बचो। बेशक बेशक आजकल कुछ सियासी लीडर बेशक आपको आधा तीतर आधा बटेर की तरफ ले जाना चाहते सही हैं बात और फिर से अकबर के उस मुल्हिदाना नजरियात की तरफ तुम्हें सही पाबंद बनाना चाहते हैं और कहते हैं हालात खराब है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। याद रखो, दीन सिर्फ दीन है, इस्लाम सिर्फ इस्लाम है, ईमान सिर्फ ईमान है। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच का रास्ता निकालेगा वो खुद कुफ्र की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, मुसीबत में रहो, बीमारी में रहो, तकलीफ में रहो, बुतों के दरवाजों पर न जाओ, मुशरिकीन के दरवाजे पर न जाओ, बल्कि ये कह दो अगर जिंदगी लिखी है तो रोड के किनारे भी जिंदा रहोगे, और अगर मौत लिखी है तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर छुपोगे तब भी तुम्हें मौत वहां आकर के रहेगी। याद रखना, अल्लाह पर यकीन मजबूत करो।